اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج اکتوبر 1982 کی پہلی تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے ہونا ہے، 53ویں سورت۔ میں نے سابقہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس سورت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے بتایا جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس سورت تک آنے سے پہلے پس منظر کے طور پر اس واقعہ کے کچھ کوائف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ واضح رہے کہ میں عقائد سے بحث نہیں کروں گا، میں صرف واقعات تک محدود رہوں گا۔ واقعہ معراج کو دو مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تک جانا، اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمانوں پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، پھر اسی طرح سے واپسی وہیں بیت المقدس میں، اور وہاں سے پھر واپس مکہ شریف میں تشریف لانا۔ جہاں تک پہلے مرحلہ کا تعلق ہے، وہ اس کی تائید میں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی پہلی آیت پیش کی جاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور آگے بھی آیت۔ پاک عام ترجمہ کیا جاتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک لے گئی۔ گویا یہ پہلا مرحلہ ہوا۔ مسجد حرام سے مراد کعبہ یا مکہ شریف، مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس لیا جاتا ہے، یعنی مسجد سے مراد عبادت گاہ، ٹھیک ہے، لیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کی عبادت گاہ جو یروشلم میں بیت المقدس جسے کہتے ہیں، وہاں واقع تھی۔ یہودیوں، جس زمانے میں یہودیوں کی اپنی مملکت تھی، وہ ان کا وطن تھا، تو وہاں ان کا ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی عام طور پہ جسے کہتے ہیں، بہت اہم مرکز تھا ان کا، اور ان کی عبادت گاہ تھی۔ تو گویا کہا گیا کہ قرآن کریم میں یہ جو مسجد اقصی کہا ہے، اس سے مراد بیت المقدس کا وہ ہیکل ہے، یا خود بیت المقدس ہی ہے، کہ عبادت گاہ وہاں یہودیوں کی تھی۔ تو اس سے مکے سے وہاں تک کا جو جانا ہے، یہ مراد ہے اس آیت کے مطابق۔ یہاں سے وہاں تک کی جو تفصیل ہے، کتب روایات میں متعدد مقامات پر یہ آیا ہے۔ ہمارے ہاں کی کتب تفاسیر میں پھر وہی بات آئی ہوئی ہے، متقدمین کے ہاں بھی، لیکن میں اس کی تفصیل ہمارے دور کے جو مفسر حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، ابو العلا مودودی مرحوم، ان کی ایک تاریخ سے پیش کروں گا، اس لیے کہ متقدمین کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان میں بعض چیزیں اس دور سے متعلق بھی تھیں، یا بعض ان کے خیالات بھی تھے۔ یہ ہمارے دور کے ہیں، اور ان کے متعلق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر حدیث کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ جسے میں
خود اپنے معیار کے مطابق جانچ پرکھ کر صحیح سمجھتا ہوں اسے ہی لیتا ہوں، اور پھر اس دور میں انہیں عام طور پہ روشن خیال بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال میں ان سے یہ لے رہا ہوں، اور یہ ان کے خیالات نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں کتب روایات میں آئی ہوئی ہیں۔ پیش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہ پس منظر جو میں نے عرض کیا ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ انہوں نے لکھا یہ ہے، یہ ان کی تقریر تھی جو ترجمان القرآن میں شائع ہوئی تھی اگست 1951 کے ترجمان القرآن میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، 52 برس کی عمر تھی، حرم کعبہ میں سو رہے تھے، یکا یک جبرائیل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ و نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا، پھر اسے علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ میں یہ چیزیں پیش ہی کیے جاؤں گا، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل نے تھپکی دے کر کہا کہ دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ تھی، جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون بڑھتا ہے۔ جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ گویا پہلی چیز جو انہوں نے یہ کہی کہ یہ وہاں بیت المقدس میں حضور پہنچے تو وہاں ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ گویا وہاں یہ ہیکل سلیمانی یا یہ جو وہاں کا عبادت گاہ تھی یہودیوں کی، یہ وہاں موجود تھی، اور وہاں حضور داخل ہوئے اور وہاں آپ نے نماز پڑھی۔ یہ چیز ذرا غور سے، میں نے عرض کیا کہ میں قوائف عرض کروں گا، واقعات پیش کروں گا، بڑے غور سے ان کو سنیے گا، جی چاہے تو نوٹ بھی کرتے چلے جائیے گا۔ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور بیت المقدس میں جا کر ہیکل سلیمانی کی مسجد میں داخل ہوئے اور وہیں آپ نے نماز پڑھی۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، آج کل آپ کو معلوم ہے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے بیت المقدس، یہودیوں کا یہ دعویٰ، اور مسجد اقصی جسے ہم کہتے ہیں، تو یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تو شروع سے ہماری مسجد، ہماری عبادت گاہ تھی،
مسلمانوں نے اسے مسمار کیا اور اس کی جگہ اپنی مسجد بنا دی۔ اسی دعوے کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں ہے۔ انہوں نے تو، ان کا دعویٰ، انہوں نے تو غصب کر کے اس مقام پر اپنی مسجد بنا لی تھی۔ یہ مسجد سلیمان، ہیکل سلیمانی ہمارا، عبادت گاہ ہماری تھی، اسے مسلمانوں نے مسمار کر کے اور اس جگہ اپنی مسجد بنائی، اس لیے انہیں حق نہیں پہنچتا، یہ دعویٰ ان کا۔ اس دعوے کے جواب میں انہی مودودی صاحب نے ترجمان القرآن کی ستمبر 1969 کی اشاعت میں تعریر فرمایا۔ میں پھر دوہرا دوں، ابھی آپ نے دیکھا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور ہیکل سلیمانی میں داخل ہو کے اس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، بلکہ نماز پڑھائی انبیاء کرام کی امامت کرتے ہوئے۔ آگے ذہن میں آپ کے یہودیوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ یہاں تو ہماری مسجد تھی، ہیکل سلیمانی تھی، مسلمانوں نے مسمار کیا، اس کے جواب میں انہوں نے 1970 میں یہ لکھا کہ یہودیوں کے معبد ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ سن 70 ہجری میں بالکل مسمار کر دیا گیا تھا۔ گویا 70، معاف کیے گا میں نے ہجری غلط کہہ دیا، سن 70 عیسوی میں رومنز نے آ کر آخری تباہی جو ہے یہودیوں کی، وہ رومنز کے ہاتھوں ہوئی سی سن 70 عیسوی میں، اور انہوں نے آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ معبد یا ہیکل وغیرہ جو تھا وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تھا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ سن 70 عیسوی میں رومنز نے یہ کیا تھا، اور اس کے بعد اس مقام پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور وہاں پھر عیسائی جو تھے، عیسائیوں کا معبد، عیسائیوں کی کا وہ ہیکل، کلیسا، ہیکل تو یہودی کہتے تھے، کلیسا ان کا یہ مرکز بن گیا عیسائیوں کا سن 70 عیسوی کے بعد، اور وہاں سے انہوں نے نام و نشان مٹا دیا۔ یہودیوں کی پہلی سابقہ عمارات کا بھی، معابد کا بھی، ہیکل کا بھی کوئی چیز باقی نہیں تھی سن 70 عیسوی کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 صدی عیسوی کے اندر تشریف لائے نا، مبعوث ہوئے ہیں۔ 70 عیسوی میں یہ کیفیت وہاں ہو گئی تھی اس معبد کی یا اس مسجد کی۔ ابھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور وہاں گئے اور اس مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے معبد ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سن 70 عیسوی میں بالکل مسمار کر دیا گیا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کوئی معبد نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ معبد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو سن 70 عیسوی میں 600 سال پہلے کی بات ہے، مسمار کر دیا گیا تھا، کھنڈرات تھے اس کے۔ میں انہی کی سند سے، میں بعد میں عرض کروں گا تاریخ اس کی، لیکن میں انہی کی سند سے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ حضور وہاں اس ہیکل سلیمانی کی مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضور کا زمانہ تو ایک طرف، حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہاں کوئی معبد نہیں تھا۔ معاف رکھیے گا، گلا خراب ہے۔ وہ اس سے بہت پہلے مسمار ہو چکا تھا، کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے یہاں مسجد اقصی جی ہاں، یہ انہی کا بیان ہے۔ اس لیے یہاں مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کے کسی معبد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی تھی۔ بالکل ٹھیک۔
وہاں تھا ہی نہیں یہ. لیکن اس کے بعد تو پھر یہ دشواری پیش آئی کہ وہ جو واقعہ معراج میں یہ ہے کہ اس ہیکل میں یا اس عبادت گاہ میں حضور تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھائی، تو اس کے متعلق پھر کیا کیا کہا جائے گا. یہ ستمبر 69 میں ترجمان القرآن میں یہ لکھا گیا یہودیوں کے اس دعوے کے جواب میں. اسی ستمبر 1969 میں ان کے درس میں ایک نے سوال کیا کہ یہ جو مسجد اقصی کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ حضور تشریف لے گئے اور وہ وہاں ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ وہی مہینہ ہے، وہی سال ہے. پوچھا یہ گیا تھا کہ وہ قبلہ اول کس طرح سے ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا. سوال یہ کیا گیا تھا، فرمایا آپ نے مودودی مرحوم کی بات ہے، یہ قبلہ اول اس لیے ہے کہ حضور اور آپ کے ساتھی پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ ایک دوسری بات آ گئی ہے، وہ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس کے متعلق بھی. جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی. یعنی پہلے حضور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب قبلے کے بدلنے کا حکم آ گیا تو کعبے کی طرف آپ نے یہ رخ کیا. میں نے لکھا ہے اپنے یہاں تشریح کے ساتھ کہ یہ روایات وضعی ہیں. حضور پہلے دن سے کعبہ ہی کی طرف رخ کرتے تھے کہ وہی بیت اللہ تھا، وہی ملت ابراہیمی کے آپ پیراؤ تھے، اور وہ تو معبد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریق اولا بیت وضع للناس تھا، پہلا ہی وہی تھا. بہرحال وہ دوسری بات ہے. جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی. لیکن قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدس اور محترم قرار پائی. وہ عبادت گاہ پھر کہا یہاں. جب تک مکہ معظمہ میں حضور کا قیام رہا، آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے. اب یہاں اس کو مسجد اقصی کہا، جس کے متعلق ابھی ابھی لکھ چکے ہیں کہ وہاں کوئی نام و نشان یہودیوں کے معبد کا بھی نہیں تھا کہ جائے کہ وہاں مسجد اقصی کوئی ہوتی. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور جب تک مدینہ مکہ میں تھے تو آپ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی یعنی وہی بیت المقدس والی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے. لیکن مدینے میں یہ التزام ممکن نہ رہا کیونکہ اب ان عبادت گاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑ جاتے تھے. تو گویا وہاں مسجد اقصی بتائی اور عبادت گاہ بتائی. تحویل قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. کہاں تھی وہ مسجد اقصی؟ خود پہلے کہہ چکے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی مسجد تو ایک طرف رہی، یہودیوں کا وہاں ہیکل، ان کا معبد بھی وہاں نہیں تھا، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، کھنڈرات تھے وہاں. تو اب اس کو صرف عبادت گاہ ہی نہیں کہا، مسجد اقصی کہا. میں نے عرض کیا تھا کہ میں صرف واقعات پیش کروں گا، غیر جانبدارانہ طور پر ان دو ہی اقتباسات کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کس نتیجے پہ آپ پہنچتے. اب وہ جو یہودیوں کا وہ دعویٰ ہے، اعتراض ہے کہ یہاں ہمارا پہلے معبد تھا، ہیکل سلیمانی تھا، اس کی جگہ مسلمانوں یہ مسجد بنا دی. تو تسلیم کر دیا کہ وہاں تھا، وہ یہاں بنا لی گئی، اور اسی کے اوپر دعوے کی بنیاد رکھ رہے ہیں. وہ اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ ان کے دعویٰ کیا بنیاد کیا، وہ تو میں تاریخ سے اور کچھ ثابت کروں گا. یہ بات تو خود یہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے کہ وہاں حضرت عمر کے زمانے میں بھی کوئی معبد نہیں تھا، کوئی ہیکل نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، کھنڈرات تھے. اور ابھی ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ حضور جب مکہ میں تھے
تو وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہی ہمارا قبلہ اول ہے۔ تو گویا وہ جو قرآن کریم میں یہ میں نے جو ابھی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ابھی پیش کی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، تو مسجد اقصی جو ہے وہ اب بتایا کہ یہ وہ تھی جو بیت المقدس ہے، جہاں ابھی ابھی اسی سانس میں، اسی مہینے میں، اسی سال میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے پرچے میں کہ وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی یہودیوں کی مسجد نہیں تھی۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کی طرف حضور نماز رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے عزیزان ایمان پہلے اس کو دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ میں عقیدے سے بات نہیں کروں گا۔ کس نتیجے پہ پہنچے گا آدمی؟ ایک ہی شخص ہے آپ کے ہاں کا۔ پہلے انہوں نے بتایا وہ جو حضور کی تشریف براری تھی مکے سے، وہاں کہا کہ حضور بیت المقدس میں پہنچے، ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے، مسجد سلیمانی میں، وہاں حضور نے نماز پڑھی، انبیاء کرام کی امامت کرائی، وہاں یہ چیز ہو گئی کہ وہاں ایک مسجد تھی، ہیکل سلیمانی تھا، عبادت گاہ تھی یہودیوں کی، اس سے یہ چیز بتایا۔ یہ حضور کی نبوت کا 12ویں سال کا ساون 52 کا واقعہ بتا دیا۔ اس کے بعد یہ چیز خود ہی بتا دی کہ وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہاں کوئی معبد نہیں تھا، وہ تو کھنڈرات پڑے ہوئے تھے، وہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ دوسرا بیان یہ آ گیا۔ تیسرا یہ بیان آ گیا کہ مسجد اقصی وہاں موجود تھی، اور حضور اور صحابہ مدینے کی پوری زندگی میں اور مکے کی پوری زندگی میں اور پھر مدینے کی ابتدائی زندگی میں بھی اس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ کی تحقیقات بتا رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا تھا۔ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مرکزی کلیسا تھا۔ یروشلم تو آپ جانتے ہیں ان کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا، ان کا مرکزی مذہبی یروشلم رہا ہے۔ بیت المقدس کے اندر ان کا سب سے بڑا ٹیمپل کلیسا وہ تھا۔ آپ کی تمام تاریخیں متفق ہیں، اور آپ ہی کی نہیں ہیں، غیر مسلموں کی تاریخیں بھی اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ جب یہ علاقہ فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو وہ جو وہاں کا بطریق تھا، استقبل کے تھا، لارڈ پادری جسے کہتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ یہ جو فتح نامہ کے اوپر یا جو ٹریٹی ہوگی ہم میں اور مسلمانوں میں، آپ کا سربراہ مملکت خود تشریف لائے تو میں اس کے ساتھ یہ ٹریٹی کروں گا۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ یہ جو آپ کا سفر ہے مدینہ سے یروشلم کا، اس کی بڑی تفاصیل ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ منزل بمنزل کس طرح سے آپ گئے تھے، کیا انداز تھا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہاں جب آپ پہنچے تو ان کے اس کلیسا یا اس کے گرجے میں اس کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ غیر مسلموں تک یہ لکھ رہے ہیں واقعات۔ نماز کا وقت آ گیا، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کہاں پڑھی جائے، تو اس نے کہا بطریق یا اسقف جو تھا پادری، اس نے کہا کہ میں یہاں بچھائے دیتا ہوں جائے نماز کپڑا، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے کہا نہ، آج میں نے اس ضرورت کے تابع یہاں نماز پڑھ لی، ہو سکتا ہے آنے والی ہمارے ہاں کی یہ امت
اس چیز کو بطور پریسیڈنٹ پیش کر کے کہ یہاں نماز پڑھی گئی تھی، یہاں مسجد بنا لیں تمہاری گرجے کی جگہ، میں یہ طرح نہیں ڈالنا چاہتا. کیا بات تھی. پوچھو جو کہتے ہیں کہ مندروں کو گرا کے اور گرجوں کو مسمار کر کے وہاں یہ بنایا تھا، نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے اس کو ایک سند قرار دے لیں گے اور یہاں مسجد بنا لیں گے. نماز یہاں نہیں پڑھنی چاہیے. مجھے باہر نکلے تو یہ جس جگہ ہیکل سلیمانی تھا وہ کھنڈرات تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائی یہودیوں کے خلاف سخت عداوت اور نفرت کے جذبات رکھتے تھے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ نہیں بلکہ ان کی تاریخ وہ یہ بتاتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر یہودیوں ہی نے چڑھایا تھا. انہی کے کہنے سے رومن گورنر نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہی ان کے ہاتھوں یہ ہوا تھا. اور یہودی تو معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی تہمتیں لگاتے. تو یہودیوں کے خلاف سب سے زیادہ بڑی شدید نفرت اور عداوت عیسائیوں کو تھی. تو آپ سوچئے کہ ان عیسائیوں کو جب یہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں آ گیا، یروشلم، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا، تو ان کے ہاں کے یہ جو نشانات یا عبادت گاہیں تھیں یا ہیکل تھے اس زمانے میں تھے. اس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ ان کی تاریخ جو ہے خود رومنز کی سن 70 عیسوی کی بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح سے ان تمام نشانات کو مٹایا گیا، کھنڈر بنا دیے. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ اس مقام کے اوپر کھنڈر ہی نہیں بلکہ یہ عیسائی اپنے ہاں کا کوڑا کرکٹ سارا وہاں جا کے ڈھیر کرتے ہیں. آپ نے دیکھ کر کہا کہ تمہیں یہودیوں سے نفرت ہی صحیح، عداوت ہی صحیح، لیکن ان کے کسی ایسے مقام کی بے حرمتی کرنا جو ان کے نزدیک واجب التسلیم ہو، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. غیر مسلم تک لکھ رہے ہیں. اب فاتح کی حیثیت سے آپ وہاں کھڑے تھے، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتا تھا. آپ خود اٹھے، ساتھیوں سے نہیں کہا، فوجیوں سے نہیں کہا، سپاہیوں سے نہیں کہا، خود آگے بڑھے اور اس کوڑے کو ٹوکری میں بھر بھر کے اٹھا کے دوسری جگہ پھینکنا شروع کیا. پھر تو ساتھ میں رفقا نے بھی یہ کچھ کیا. عیسائیوں کا یہ کوڑا کرکٹ اور غلاظت پھیلائی ہوئی جو تھی اس مقام کے اوپر، مسلمانوں کے سربراہ مملکت امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے اس ارادے کو صاف کیا. کہا کہ نہیں ہے وہ مقام یہاں، تم نے مسمار کیے، لیکن بہرحال احترام تو ضروری ہے دوسروں کے جذبات کا. وہاں صاف کیا. وہاں ایک چٹان بڑی سی تھی، صخرہ یعقوب اس کو وہ کہتے تھے یہودی اپنے ہاں، چٹان کو کہتے ہیں. تو اس کے بعد وہاں سے غلاظت صاف کی اور وہاں یہ جو کچھ تھوڑی سی چٹان اونچی سی تھی وہاں آپ نے نماز پڑھی. اب وہ مقام جو تھا، سوال وہاں یہودیوں کا تو تھا ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں یہودی وہاں، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا. اب تو مسلمانوں کا مفتوح علاقہ تھا. وہ عیسائیوں کے ساتھ جو عہد نامہ ہوا ہے وہاں، اس میں یہی تھی کہ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ تمہارا یہاں کلیسا رہے گا، تمہیں اجازت ہوگی اپنے مذہب کی، تمہیں اپنی پرستش کی اجازت ہوگی، ہم حفاظت کریں گے تمہارے کلیسا کی. لیکن اس کے بعد جتنا مقام تھا وہ تو ان کا مفتوحہ علاقہ تھا، جو جی میں آئے وہاں کرتے. تو اس مقام پہ جہاں آپ نے وہ چٹان تھا پتھر کا، وہاں نماز پڑھی تھی، اس کے قریب ہی ان لوگوں نے یوں ہی ایک سادہ سی ایک مسجد سی بنا دی نشان کے طور پر. یہ جو چٹان ہے، یہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی کہہ رہا ہوں. وہاں کوئی مسجد اقصیٰ نہیں تھی، وہاں کوئی معبد نہیں تھا، وہاں ہیکل کا نشان تک نہیں تھا. یہ جس چٹان پہ یا پتھر پہ آپ نے نماز پڑھی تھی اس کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد نشانی کے طور پر الگ جگہ پہ بنا دی تھی. امیہ کے زمانے میں
عبد الملک بن مروان، اس نے ایک تو یہ جو پتھر چٹان تھی، اس چٹان پر ایک گنبد تعمیر کیا، قبہ جسے کہتے ہیں، اور جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کی فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا آج کل، قبۃ الصخرہ ایک پڑھ رہے ہوں گے آپ وہاں یہودیوں کے قصے میں، بیت المقدس کی کشمکش جو آج کل چل رہی ہے، مسجد اقصی کا بھی نام آتا ہے اور یہ قبہ کا بھی نام آتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو عبد الملک نے، اموی خلیفہ نے، اس چٹان کے اوپر گنبد سا بنایا ہوا ہے، اور اس نے پھر اس کے ساتھ ایک بڑی عظیم الشان مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد جو تھی مکے سے بھی دور، مدینے سے بھی دور، حتیٰ کہ ان کا اپنا دارالحکومت دمشق جو تھا امویوں کا، اس سے بھی دور تھی۔ عربی زبان میں جو چیز دور یا بہت دور ہوتی ہے اسے اقصا کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں یہ مسجد جو مروان نے بنوائی تھی سن 72 ہجری میں، غور فرمایا آپ نے، سن 72 ہجری میں، امیہ کے زمانے میں مروان کی بنائی ہوئی گنبد، قبے کے اوپر اس نے چٹان پہ بنایا قبۃ الصخرہ، اور یہ مسجد بنائی، اور اس مسجد کو پہلی بار مسجد اقصی کہا اس اعتبار سے کہ یہ ان تمام مقامات سے بہت دور جگہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ اقصی کے معنی ہی بہت دور جگہ۔ یہ مسجد وجود میں آئی ہے سن 72 کے قریب۔ وہاں وہ ایک ٹیبلٹ لگی ہوئی ہے، تختی لگی ہوئی ہے تعمیر کی، اس تختی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مروان نے تعمیر کیا وہ قبہ اور پاس اس کے مسجد، اور سن 72 لکھا ہوا ہے ہجری اس کے اوپر۔ اس کا نام ہے مسجد اقصی۔ یہودیوں کا تو دعویٰ اس لیے باطل ہے کہ خود ان کی تاریخ میں یہ ہے کہ سن 70 کی جو تباہی رومنز کے ہاتھوں ان کی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کوئی نشان نہیں خالی چھوڑا تھا۔ عیسائیوں کے زمانے میں تو یہودیوں کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اجازت کیا، یہ خود ڈر کے مارے وہاں نہیں جا سکتے تھے کہ وہاں جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کو تو عیسائیوں کو تو اتنی نفرت۔ مسلمانوں نے ان کو اجازت دی تھی اس بات کی کہ تمہارے ان مقامات کے کھنڈر ہی صحیح وہاں تمہارے نزدیک اگر وہ واجب الاحترام ہیں تو ٹھیک ہے، تم سال میں ایک مرتبہ جو بھی تمہارا وہ ایک مقدس دن آتا ہے اس دن وہاں جا کے ان مقامات کی زیارت کیا کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویلنگ وار ایک یہ ہے دیوار گریا، وہاں ایک کوئی چھوٹی سی دیوار ایک باقی تھی، تو یہ ہر سال وہاں جا کر وہاں روتے تھے، چیختے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے یہ اتنے باعظمت نشانات اور معبدیں اور عبادت گاہیں یہ تباہ ہو گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر وہ سیاست ایسی تھی کہ انہوں نے اس چنگاری کو زندہ رکھا کہ ایک دن یہاں ہم آ کر آباد ہوں گے، یہ ان کا فکرہ چلا آ رہا تھا۔ یہ ایک دوسری کہانی آ جائے گی جو میں عرض کروں گا تاریخی اعتبار سے، کہ یہ جو آج فتنہ اس طرح سے ایک لاوا کی اور آتش فشاں پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کی چنگاریاں اس زمانے میں تھی، اور یہ مسلمانوں نے اجازت دی تھی ان کی کہ وہاں جائیں۔ وہاں جا کے یہ اپنے ہاں روتے تھے دیوار گریا کے سامنے، اور ان کے ہاں یہ پیٹ سیٹ دعا ہے کہ یہ ہم سے چھن گئی ہوئی ہیں، ہم یہاں آ کر آباد ہوں گے۔ یہ
صدیوں سے یہ چیز وہاں دیوار گریا کے سامنے یہ کرتے تھے اور کوئی نشان وہاں نہیں تھا. مسجد وہ موجود، مسجد اقصی جس کا نام قبہ وہ موجود ہے، قبۃ الصخرہ، یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہے. کچھ تھوڑا سا زمانہ درمیان میں آیا صلیبی جنگوں کا، جس میں یہ پھر تھوڑے سے وقت کے لیے عیسائیوں کے قبضے میں یہ ملک آ گیا تھا. اس زمانے کے عیسائیوں کے قبضے میں صلیبی جنگیں جب ہوئی تھی، رچرڈ دی لائن ہارٹڈ وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہ پھر تاریخ کا ایک واقعہ ہے صرف اتنے سے وقت کے لیے. اس کے بعد پھر جب صلیبی جنگوں میں ان کو شکست ہوئی ہے اور یہ علاقہ بیت المقدس، فلسطین کا پورا علاقہ، سارا علاقہ یہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے. اور اس کے بعد یہ پھر عیسائیوں کے یا یہودیوں کے قبضے میں نہیں گیا، الا اس کے کہ اس کے بعد یہ پھر اسرائیل نے اس ٹکڑے میں خود عربوں کے ملک کے ایک حصے کے اندر اپنی غالب طاقتوں کی مدد سے وہاں اپنے آپ کو متمکن کیا، بنا ڈالی ایک مملکت کی، اور آج ان کی یہ کیفیت ہے. یہ کل کا واقعہ ہے. ابھی دوسری یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب یہ حصے بکھرے ہونے لگے ہیں تو اس زمانے کی یہ بات ہے. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آخر تک درمیان کا تھوڑا سا عرصہ چھوڑ دیا جائے جس میں یہ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، پھر یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے، اور یہ علاقہ تو آج تک بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، بجوز اس بحر زخار میں ایک چھوٹے سے بلبلے کے، جو بلبلہ ایٹم کا بلبلہ بن رہا ہے آج. یہ ان کے قبضے میں بھی نہیں آیا تھا. وہ مسجد وہاں موجود، وہ قبہ وہاں موجود، وہ آج تک موجود ہے. وہی تو ہے مسجد جس پہ وہ آتا ہے کہ انہوں نے آگ لگا دی، اس کو مسمار کرنے کی فکر کر رہے ہیں. یہ ہے وہ مسجد جس کا وجود سن 72 ہجری میں ظہور میں آیا، وہ ہے مسجد اقصی. اب یہ جو چیز پہلے کہی ہے، وہ جو روایات ہے معراج کی، اس میں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ان کا بیان مودودی مرحوم کا، کہ حضور وہاں ہیکل سلیمانی کی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی. اس کے بعد خود ہی یہ کہا گیا ہے کہ وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہ کھنڈرات تھے پڑے ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں کسی مسجد کا. یہ واقعہ ہے. یہ جو حصہ ہے یہ عیسائیوں کی تاریخ بتاتی ہے، کیونکہ رومن عیسائیوں کے ہاتھوں سے یہ ان کے ہاں کے جو معابد تھے کھنڈر بنے تھے، یہودیوں کے ہاں موجود ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے، اور وہ تو روتے چیختے چلاتے اس کو بیان کرتے ہیں. وہاں سے یہی نہیں کہ معابد ان کے کھنڈرات میں تبدیل ہوئے تھے، یہ وہاں سے جو نکالے گئے ہیں. تو پھر دی وانڈرنگ جیوز ان کو جو کہا گیا ہے نا، یہودی سرکردہ خانمہ خراب، جن کا کوئی گھر ہی نہیں تھا. اس کے بعد یہ آج تک اس اسرائیلی مملکت سے پہلے تک ان کا کوئی دنیا میں گھر نہیں تھا. تو وہاں تو یہ کچھ تھا ہی نہیں. مسجد اقصی تو سن 72 میں وجود میں آئی، امویوں کے زمانے میں وہ موجود ہے مسجد اقصی. اب ہمارے ہاں جب یہ اس آیہ جلیلہ کو یہ لیتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، تو چونکہ وہاں مسجد اقصی اب موجود ہے، وہ مسجد اقصی، تو اس نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت میں جو مسجد اقصی آئی ہے، یہ مسجد ہے جو وہاں مسجد اقصی کہلاتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہاں
مسلمانوں کی مسجد تو ایک طرف رہا، یہ یہودیوں کی سجدہ گاہ بھی وہاں کوئی موجود نہیں تھی، ان کا ہیکل موجود نہیں تھا، ان کی عبادت گاہ موجود نہیں تھی، ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تاریخ کے ان قوائف کی روح سے عزیزان من، اس آیہ جلیلہ میں مسجد اقصی سے، اور یہ مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے، وہ مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتی۔ غیر مسلم مورخین نے اور مستشرقین تو ان کے ہاں کے بہت تحقیقات کرتے ہیں، اور یہ تو وہ چیز ہے جس میں کچھ زیادہ کاوش کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کی تاریخیں جو ہیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، خود آپ کی، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ سن 70 میں یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا تھا۔ حضور کے زمانے میں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک میں کھنڈرات تھے۔ اس مسجد اور وہ قبہ جو بنا ہوا ہے، ان کے اوپر وہ تعمیر کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر سن 72 ہجری لکھا ہوا ہے، کندہ ہے۔ عجیب بات ہے، اگرچہ بعد میں وہاں کچھ حصے اس کے بوسیدہ ہو گئے تھے یا کسی حادثے سے کچھ حصہ مسمار ہو گیا تھا، تو ہارون رشید کے زمانے میں اس نے مرمت کرائی تھی ان کی، لیکن یہ اتفاق کہیے یا کوئی صاحب ہوا کاریگروں کا، مرمت کی انہوں نے اچھی خاصی، لیکن وہ جو تعمیر کی تختی تھی پہلی اوریجنل 72 والی، وہ ویسی کی ویسی رہی، وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہے وہاں۔ میں خود تو نہیں گیا کہ میں اپنا تشمدید یہ کہوں، لیکن یہ تو وہ چیز ہے کہ جس پہ ہزاروں لوگ ہر سال وہاں سے ہو کے آتے ہیں۔ اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، بڑی تفاصیل سے ان علاقوں کی متعلق تو بہت کچھ سیاحتوں میں لکھا گیا ہے نا، یہ موجود ہے۔ تو وہ مسجد تو مراد نہیں ہو سکتی کہ وہاں مسجد ہی نہیں تھی حضور کے زمانے میں، وہاں ہیکل بھی نہیں تھا، وہاں یہودیوں کی عبادت گاہ بھی کوئی نہیں تھی۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ جلیلہ میں پھر یہ جو چیز ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، مکے سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ آج جب میں پھر نہیں، وہ تو بنی اسرائیل کی سورہ اسراء تو بہت پہلے درس میں آ چکی ہوئی ہے، وہاں یہ آگے یہ ہے کہ وہاں جا کے ہم پھر اپنی وہ بلند ترین عظیم ترین نشانیاں دکھائیں جن کے لیے یہ پہلے تیاریاں ہو رہی تھیں مکے کے اندر، اور آگے یہ ہے اس قسم کی نشانیاں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کرنے کے بعد سینا کی وادیوں میں اور فلسطین کے علاقوں میں دکھائی گئیں۔ اس قسم کی بے دست و پا، ذلیل و خوار، مظلوم و مقہور قوم بنی اسرائیل کو مملکت کا مالک بنایا گیا، تمکن عطا کیا گیا، اور پھر یہ ہزاروں سال تک کہیے، اور جو ہے شوکت سلیمانی اور ہیکل داؤدی جو ہے وہ تو دنیا کی تاریخ کے اندر بے نظیر ہے، وہ چیز عطا ہوئی۔ ان چیزوں کو خدا نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، یہ دکھایا جیسا ہم نے موسیٰ کو، ایسا کچھ دکھانے کے لیے ہم اپنے بندے کو مکے سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ میں درمیان میں اپنی میں کی بات نہیں کرتا، واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مدتوں تک اس کے اوپر میں تحقیق کرتا رہا، کاوش کرتا رہا،
میں نے یہ بات لکھی کہ یہ آیت یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے، جو حضور نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی راتوں رات۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مسجد اقصیٰ یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے بھی لکھا اور مجھے خوشی ہوئی اس کے بعد ایک بہت بڑے علامہ، اور عجیب بات کہ وہ بہت بڑے اہل حدیث تھے، علامہ عنایت اللہ عصری وزیر آبادی گجرات میں جو رہتے، 2-3 سال ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ چیز لکھی تھی، انہیں لکھا تو وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ یاد رکھیے وہ بہت بڑے اہل حدیثوں کے امام تھے، انہوں نے احادیث کی روح سے یہ ثابت کیا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے، یہ آیت ہجرت سے متعلق ہے، اور وہ لائے ان چیزوں کو پھر کہا یہ جو اقصیٰ ہے، قصوہ ہے، دور کی بات جسے آپ کہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مکے سے مدینے کا اس دور میں اب بھی وہ فاصلہ کچھ کم نہیں، قریباً 300 میل کا فاصلہ، تو وہ تو اقصیٰ تھا، بہت دور، وہ اتنا دور کہ جس اونٹ یا اونٹنی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں سفر فرمایا تھا، اس کا نام ہی قصوہ ہے، اقصیٰ کی طرف لے جانے والی اونٹنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے میں مساجد موجود تھی، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، وہاں جمعہ پڑھایا اور پڑھا جاتا تھا۔ جس مقام پر حضور نے پہلے مسجد قباء میں جا کے فروکش حضور ہوئے ہیں عارضی طور پر، وہاں نماز ہوتی تھی، وہاں اجتماع ہوتا تھا مسلمانوں کا۔ جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے یہاں بھی نماز ہوتی تھی، انہیں مساجد کہا جاتا تھا۔ تو اب یہ مساجد تو موجود ہیں اور یہ مقام اقصیٰ بھی موجود ہے، بہت دور۔ اور یہ سبحان اللہ جی، جو سبحانہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے وہ تو کوئی بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، جس کو بیان کرنے سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ ہے جس کو یہ قدرت بھی حاصل ہے، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے کہ مکے جیسی زندگی بسر کرنے والے مکے کے اندر پتھر پڑ رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، جان کے لاگو وہ ہو رہے ہیں، بلند آواز سے کوئی کلمہ زبان پہ نہیں آنے دیتے، ان حالات میں ساتھی پہلی ہجرت میں حبش کی طرف چلے گئے ہیں، حضور طائف کی طرف تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں انہوں نے پتھر مارے حضور پہ، وہاں ان حالات میں، اور دعویٰ پہلے دن سے حضور کا یہ اور خدا کا وعدہ کہ بہت بڑا تمکن حاصل ہوگا، اس دین کو مملکت حاصل ہوگی، یستخلف الذین، استخلاف فی الارض حاصل ہوگا ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں رسول اور تمہارے ساتھیوں کو، محمد رسول اللہ والذین معہ کو، یہ وعدے، یہ دعوی ہو رہے تھے۔ مکے کی زندگی اس قسم کی تھی، تو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہے نا وہ آیات کبریٰ، کہ اب ان آیات کبریٰ کو دکھانے کے لیے ضروری ہو گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے ہجرت کی تھی سینا کی طرف، قرآن میں یہ اگلی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے، اسی طرح سے اس مقام سے ہجرت کی جائے گی ایک ایسے مقام کی طرف دور، اور وہاں ہی اس کو وہ مسجد کہنا۔ میں کہتا ہوں یہ تو عجیب بات ہے کہ وہاں مساجد موجود بھی تھیں، نہ بھی ہوتی میں کہہ رہا ہوں تو جہاں جا کے مسجد کے معنی اس قسم کی عمارت ہی نہیں ہے،
وہ سینٹر ہے، وہ مرکز ہے جہاں سے خدا کی حاکمیت کی آواز بلند ہونی ہے، وہاں جہاں خدا کے اس نظام اور اس قانون نے نافذ ہونا ہے، جس مقام سے بھی ہو، خواہ عمارت وہاں نہ بھی ہو، وہ مسجد ہے جہاں ہم اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا تھا، اور حضور کی اس قسم کی احادیث تو موتیوں کی طرح چمکتی ہیں کہ میری امت کے لیے پورا قرۂ ارض مسجد ہے۔ آہا، جہاں بھی کوئی ایک عبد مومن ہے اور وہ خدا کے قانون کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ مسجد ہے اسلام کی روح سے، عمارت وہاں ہو یا نہ ہو۔ حق ہے وہ ذات جو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی جگہ جہاں مسجد ہے بھی اور جسے اب مسجد بننا ہے، وہاں لے گئی، چاہ کے وہ نشانیاں جو ابھی تک زیر نقاب تھیں، جو ابھی تک چھپی ہوئی تھیں، وہ حقیقت منتظر جو تھی وہ لباس مجاز میں نظر آ جائے، لے گیا وہ عبد اپنے کو وہاں راتوں رات۔ اور اگلی بات سنیے عزیزان ایمان، ہماری تاریخوں کے اندر خود مدینے کا ایک نام مسجد اقصی ہے، اس کے بعد اور کچھ کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ میں نے جب یہ لکھا تھا کہ اس سے مراد ہجرت ہے اور مدینہ ہے، مجھے اعتراف ہے اس چیز کا کہ یہ بات اس وقت میرے علم میں نہیں تھی کہ خود مدینے کے مختلف نام ہیں، مدینے کے احتراماً نام رکھے ہوئے ہیں، تبرکاً نام رکھے ہوئے ہیں، تعظیماً نام رکھے، ان میں مدینے کا ایک نام خود مسجد اقصی مدینے کا نام ہے، ہماری تاریخوں میں موجود ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ چیز اس وقت تک میرے علم میں نہیں آئی تھی، یہ بات کی بات ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے قرآن کی کاوش اور تاریخ سے میں جس نتیجے پہ پہنچا تھا اس کی تائید تاریخ کر رہی ہے، اس کی تائید پھر یہ احادیث اور روایات کر رہی ہیں کہ مدینے کے اندر یہ مساجد موجود تھی، وہاں نماز ہوتی تھی، وہاں خطبے ہوتے تھے، اور یہ چیز کہ خود اسی جہت سے مدینے کا نام مسجد اقصی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے جس سے دلیل لائی جاتی ہے کہ حضور مکہ سے اس طرح، جس طرح سے ابھی میں نے یہ پڑھ کے سنائی ہے تفصیل آپ کو مودودی مرحوم کی زبان میں، کہ اس طرح سے آپ وہاں براق پہ تشریف لے گئے، وہاں اس طرح سے نماز ہوئی، یہ سارا وہ مسجد اقصی تھی ہی نہیں۔ وہاں اس آیہ جلیلہ میں جو مسجد اقصی ہے، یہ وہاں کی کسی عبادت گاہ کو کہا ہی نہیں گیا، وہاں یہ ان کی عبادت گاہ تھی ہی نہیں۔ اس کی تو حالت جو میں نے عرض کی ہے، کھنڈرات، اور کھنڈرات بھی اس قسم کے عیسائیوں کے تسلط میں یہودیوں کو جانے تک کی اجازت نہیں، وہاں یہ ان مقامات کے کھنڈرات پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، صاف کیا حضرت عمر نے جا کے۔ مسجد وہاں بنی سن 72 ہجری میں، اور یہ چیز جو تھی کہ یہاں مساجد بھی تھیں اور خود مدینے کا ایک نام مسجد اقصی بھی ہے، یہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ اب اس کی روشنی میں وہ آیت صاف ہو گئی، بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ، مکے جیسی زندگی میں کہ جہاں مفتوح، مغلوب، مقہور، ہر قسم کی شدائد اور مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کی بات، رہنے تک کا ٹھکانہ نہیں، گھر بار نہیں، سب کچھ ہی نہ ہوا، ان حالات میں سے ایک اپنے بندے کو وہ نکالتا ہے، اور وہ راتوں رات نکالتا ہے اس کو، لے جاتا ہے اس مقام کے اوپر بہت دور کہ جس نے مرکز بننا تھا قوانین خدا، جس نے سجدہ گاہ بننا تھا اس کے بعد نظام خدا بندی کا، جہاں مساجد موجود تھی، اور اس اعتبار سے جس شہر کا ایک نام مسجد اقصی تھا۔ مکے سے چلو تو وہ شہر ہی ایک آتا ہے، اس کے بعد تو یہ مدینہ، اب بھی وہاں عرب کے اندر اس علاقے کے اندر، حالانکہ یہ بڑا متمدن اور بڑا
دارالحکومت اور اس کا مقامات ہیں، وہاں شہر اب بھی وہی 2-3 ہی ہیں، اور نامور شہر تو اس زمانے کے اندر سمجھیے یہ 2 ہی تھے، مکہ اور مدینہ. اور مدینہ جو تھا مکے سے اتنی دور واقع ہوا تھا، وہ تو اقصیٰ تھا ہی. قرآن نے سورہ انفال میں جہاں جنگ بدر کا ذکر آیا ہے، وہاں یہ اس مقام کو، بدر کے مقام کو مکے سے اقصیٰ خود کہا ہے، دور. تو عزیزان من، ان حقائق اور قواعد کی روح سے یہ جو پہلا حصہ بتایا جاتا ہے معراج کا، مکے سے بیت المقدس جا کر یہ چیز جو ہے، ان حقائق کی روشنی میں وہ ان چیزوں کے اوپر، وہ ان کے روشنی میں وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا. مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ طیبہ ہی مراد ہے حقیقت میں، اور یہ آیہ جلیلہ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ قواعد اور حقائق کی روشنی میں جس نتیجے کے اوپر ہم پہنچتے ہیں، یہ پہلا حصہ آ گیا. اگلا حصہ ہے وہ بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر جانا، حضور کا بارگاہ خداوندی میں حضور سے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے شرف یاب ہونا، یہ اگلا حصہ ہے. اور اس کے متعلق جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، سورہ النجم کو پیش کیا جاتا ہے. اب اس دوسرے حصے کے متعلق میں آئندہ درس میں انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ آج کا تو وقت اسی میں ختم ہو گیا ہے کہ سورہ والنجم جو ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے آسمانوں کی طرف جانے کا، حقائق کی روشنی میں یہ کس طرح سے ہوتا ہے. پھر میں عرض کر دوں کہ مجھے حقائق سے باس نہیں، حقائق سے صرف باس ہے. میرا خیال ہے کہ اتنے حصے کے متعلق تو آپ احباب نے کچھ اپنے ذہن میں یا اپنے کاغذوں میں یہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ ہیں وہ واقعات، یہ ہیں وہ کڑیاں. ان کو ملانے کے بعد آپ دیکھیے کس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے. ربنا تقبل منا انکا